تم کبھی زبان نہ کھول کے دل کی دھڑکن میں خواہش رکھ کے علی کو مان تو صحیح۔ وہ جانتے ہیں غلاموں کی خواہشیں کیا ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اب کربلا میں جو حسین نے مثال پیش کر دی، اب اس کی مثال میں ہے آخری حجت کے نصرت کی تیاری۔ بس امام آ جائیں، امام آ جائیں۔ میں اتنے سال ہو گئے، مجھے 22-24 سال تو مجھے بھی ممبر پہ ہو گئے، دعائے ظہور سنتے ہوئے، دعائے ظہور پڑھتے ہوئے، امام بارگاہوں سے لے کے مسجد جمکران، مسجد جمکران سے لے کے مسجد سہلا، مسجد سہلا سے لے کے مسجد کوفہ۔ قبہ حسین کے نیچے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اتنے عرصے سے ظہور کی دعا ہو رہی ہے۔ جو حسین تمہیں بیٹا دے کے بھیج دیتا ہے، جو حسین تمہیں گھر دے کے بھیج دیتا ہے، اتنے عرصے سے اس کی حرم میں جا کے ظہور کی دعا کر رہے ہو، تمہاری قبول کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا؟ اب اس کی میں گہرائی میں چلا جاؤں گا تو اور 25 منٹ گزر جائیں گے۔ یہ ہمارا الاجل کہنا کوفے والا خط ہے۔ ہاں، میں نے پہلے کہا تھا، باقی مجلس سے میں نے ساری آپ کے چہرے پہ خوشی کے لیے پڑھی، آج دل کے لیے پڑھوں۔ الاجل الاجل، جلدی آ جائیں، جلدی آ جائیں، یقین کیجئے یہی الفاظ کوفے سے آئے، جلدی آ جائیں، جلدی آ جائیں۔ کیوں آئیں؟ جلدی آئیں، جلدی آئیں، ہمیں بچائیں، ابن زیاد آ گیا ہے، ابن زیاد پہنچ گیا ہے، آئیں۔ ابن زیاد ملعون رات کے وقت کوفے میں داخل ہوا، اسے پتا چل گیا کہ کوفے والے حسین کا انتظار کر رہے ہیں، لو میں دیکھوں گا کس بندے کا دماغ مجلس کے اندر ہے۔ ابن زیاد کوفہ کے باہر پہنچا، اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ کوفہ کے باہر رکا رہا، اسے پتا تھا کہ کوفے کے لوگ حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں مثال کوفے کے دوں گا، آپ نے ذہن یہاں رکھنا، یہ حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا لباس تبدیل کرواؤ، جو ہاشمی لباس پہنتے وہ پہنواؤ، ہاشمیوں کا جو لباس ہوتا ہے، جیسا امامہ ہوتا ہے ویسا پہناؤ۔ گھوڑے پہ بیٹھا اور چہرے پہ نقاب لے کے کوفے کے اندر داخل ہوا، دیوانہ وار لوگ دوڑ پڑے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ اب وہ دیکھتا جا رہا تھا کہ کون کون حسین کا رستہ دیکھ رہا تھا، اچھا یہ بھی مانگ رہا ہے، یہ بھی حسین کے لیے، یہ بھی حسین کے لیے، وہ چلتا جا رہا ہے۔ اب میں صدر کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے بات شروع کی تھی، معرفت کم ہو تو لوگ ابن زیاد کو بھی حسین سمجھ لیتے ہیں۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ معرفت کم ہو، ان کو صرف اور صرف اتنا پتا تھا کہ حسین کا لباس ایسا ہے، جس نے لباس سے امام پہچانا اس نے ابن زیاد کو بھی نہیں پہچانا۔ اور اسی کوفے میں ایک بڑھیا رہتی تھی، شور ہوا کوفے کی گلیوں میں، حسین آ گئے۔ اس نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا، یوں دیکھا، کدی حسین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لوگ جا رہے ہیں، حسین آ گئے۔ اسے کہا حسین ہوتا تو رات کی تاریکی میں نہ آتا۔ یہ حسین کی آنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ کتنی ڈوبی ہوئی تھی معرفت امام میں، اسے خبر تھی کہ امام کے آنے کا اصل وقت کیا ہے۔ اور تاریخوں میں ایک اور شخص کا کہا ہے، اس کو بھی کہا گیا حسین آ گئے، وہ بھی بازار میں گیا اور دیکھے کہنے لگا حسین نہیں ہے۔ جو کہا حسین کیوں نہیں، تجھے حسین کی نشانی کا پتا؟ اسے کہا حسین ہوتے تو دائیں بائیں اکبر و عباس ہو۔ اسے امام کے آنے کا وقت پتا تھا، اور اسے یہ پتا تھا کہ امام کے ساتھ کون کون آئے گا، امام کے ساتھ کون کون آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ادھر سے دجال کہے گا کہ میں آ گیا ہوں، ادھر سے مہدی کہے گا میں آ گیا ہوں، آدھے دجال کی طرف دوڑ پڑیں گے کہ یہی مہدی ہے۔ جو مہدی کے پاس جائیں گے انہیں پتا ہوگا اکیلا نہیں آیا، 4 نبی پیچھے آ رہے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد۔ پہلی شرط، خواہشات سے بے نیاز ہو کے اپنے مولا سے عشق کرو، خواہشات سے بے نیاز ہو کے۔ مجھے آج تک نہیں کسی کتاب میں نہیں ملا کہ جناب سلمان نے مولا علی سے کہا ہو کہ یا علی جنت میں میرا گھر کہاں ہے۔ مقداد نے کہا یا علی مجھے فلاں جگہ کا گورنر بنا دے۔ کمبر نے کہا ہو کہ آپ کا دور آ جائے تو مجھے فلاں جگہ کی گورنری حاکمیت مجھے دے دے۔ ان میں سے کسی نے بغیر خواہش کے اپنے وقت کے امام کو مانا۔ ہر دور کے امام کے نوکروں میں سے جو ایک وصف علیحدہ نظر آئے گا وہ بغیر لالچ کے امام کو مانتے تھے۔ حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے یوں اپنی چھڑی کے ساتھ، ایک شخص آیا دے کے کہنے لگا کیا فائدہ ہے علی کو ماننے کا، دیکھ ہم نے ان کی بیعت کی اور اس نے کی اور اس نے وہاں گورنر بنا دیا، اس کو یہاں بنا دیا۔ اگر تو بھی ہمارے ساتھ اس دن بیعت کرنے کے لیے چلا جاتا، جتنا بہتر صحابی ہے، جتنی حدیث نبی نے تیرے بارے میں کہی ہیں، تجھے بہت بہت اچھا عہدہ مل سکتا تھا۔ اتنا کہنا تھا، ابو ذر نے یوں اس کی طرف دیکھا اور اپنی چھڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہتے ولایت علی پہ قائم رہنے کا مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے جب چاہوں آسمان کو زمین پہ پھینک۔ جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک۔ ولایت علی نے مجھے غنی کر دیا ہے، محبت علی نے مجھے دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ پہلی شرط ہی ان میں خواہش نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ انہیں امام کے بارے میں آگہی ہوتی ہے، وہ اپنے مولا کی خبر رکھتے ہیں۔ ساری کی ساری ظہور کی جتنی علامات لکھی ہوئی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی کہ جمادی الثانی کے نصف سے بارشیں شروع ہوں گی اور رجب کے نصف تک آئیں گی۔ اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی کہ قبروں میں ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ واضح نشانیاں۔ پھر رجب کے بعد پھر وہ ایک ایسا رمضان آئے گا کہ اس رمضان کے اندر واضح نشانی، فرامین جتنی بھی غیبت کی کتابیں اٹھا کے، جتنی غیبت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ وہ رمضان ایسا ہوگا کہ اس رمضان میں پہلے چاند گرہن ہوگا، پھر سورج گرہن ہوگا۔ مولا فرماتے کہ اس رمضان میں جب شب قدر کے عمال کر لو تو عمال کرنے کے بعد اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لینا اور شیشے کے قریب نہ رہنا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوگا، زمین لرز جائے گی۔ آج کے دور کی یہ عالمی جنگوں کی پیشن گوئی ہے، عالمی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ واضح ترین حدیث کی کتابوں میں کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، ایسی افراتفری کا عالم ہو جائے گا۔ ایران کی حکومت 7 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایران سمٹ کے خراسان میں آ جائے گا۔ جو ایران خراسان میں سمٹ کے آ جائے گا تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ شب عاشور ہوگی۔ شب عاشور کو خراسان سے سیاہ پرچموں کے ساتھ 10,000 کا لشکر مکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوگا اور ایک خراسانی ہے جس کی قیادت میں اٹھے گا۔ جب میں نے یہ نشانی پڑھی تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا کس ملک کا پرچم میں سیاہ ہے۔ مجھے نیلے پیلے سبز پرچم نظر آئے، ایک ہی نظر آیا کہ سیاہ پرچم صرف عباس کا ہے۔ اور شب عاشور میں اگر سیاہ پرچموں کے ساتھ اٹھنا ہے تو یہ کوئی جلوس آ رہا ہے جو مکہ کی جانب بڑھے گا۔ عاشور کی صبح کتابیں کہتی ہیں کہ یہ نصف شب سے لے کے اول وقت تک کا ٹائم ہوگا۔ عاشور کا دن ہوگا، بروز جمعہ ہوگا۔ مکہ کی پہاڑیوں سے میرے آقا و مولا چلتے ہوئے آئیں گے اور بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے۔
اور آواز دے کے کہیں گے انا حجت اللہ علی العرش، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں۔ انسانیت تین گروہوں میں بٹ جائے گی۔ پہلے وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ امام کی آواز ہی نہیں ہے، دوسرے وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ضروری امور سر انجام دیں اور پھر امام تک پہنچیں، تیسرے وہ ہیں کہ جو ہی امام کی آواز آئے گی انا حجت اللہ علی العرش، وہ لبیک کہہ کے اٹھیں گے، پہلا گھر میں ہوگا، دوسرا مکے میں ہوگا۔ وہ امام تک پہنچ جائیں گے۔ 10,000 کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا اور امام کے پیچھے 4 نبی چل رہے ہوں گے، الیاس و خضر، ادریس و عیسیٰ، یہ امام کے ساتھ ہوں گے۔ میرے مالک مکہ سے اپنے قیام کو شروع کریں گے اور بیت اللہ پہ اذان ہوگی۔ بیت اللہ پہ میرا آقا و میرا مولا، میرا وارث اذان دے گا۔ حضرت عیسیٰ زمین پہ اتر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا زمین پہ اترنا، خدا نے عیسیٰ کو زندہ اس لیے رکھا ہے کہ زمین پہ اکثریت پہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی، پوری زمین کے اکثریتی حصے پہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ جناب عیسیٰ جب زمین پہ آ کے کہیں گے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں، یہ میرا امام ہے، عیسائی ایک لمحے میں اپنا عقیدہ بدلیں گے اور مہدی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں گے، شک نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں۔ کل کی مجلس میں اگر وضاحت ہو سکی تو میں پوری نشانیوں کے ساتھ ایک ایک تاریخی اعتبار کے ساتھ کہ کون کون سا ملک، اور انشاءاللہ کل دن میں ٹھیک 2:30 بجے میں ممبر پہ آؤں گا اور آپ کے سامنے یہ نماز عشق ادا کی جائے گی۔ میرے آقا مولا مکہ سے چلنا شروع ہوں گے، لشکر امام کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ وقت کا امام خانہ کعبہ کو گرائے گا، یہاں پر آ کے جیسے آپ چپ ہوئے کچھ لوگ، اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں تیاری پوری ہونی چاہیے، نشانیاں پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ جو ہی کعبہ گرنا شروع ہوگا لوگ کہیں گے یہ امام نہیں ہے، امام ہوتا تو کعبے کو گراتا۔ جو ہی امام واپس پلٹنے لگے، وہ لوگ واپس پلٹنے لگیں گے تو امام کہیں گے انہیں واپس نہ بلانا، جانے دو ان کو گھروں میں۔ انہوں نے امام کے ہوتے ہوئے اینٹوں کے گھر کو عزت دی۔ امام کے ہوتے اینٹوں کے گھر کو عزت دی۔ پھر امام جو بچ جائیں گے، جن کو یقین ہوگا، امام ان کو کہیں گے یہ اپنی بنیادوں پہ نہیں ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا وہاں ہے ہی نہیں، جاؤ جا کے طریقے اٹھا کے دیکھو، 7 مرتبہ تو کعبہ تعمیر کیا گیا ہے، یہ کعبے کی طواف کا رقبہ ہی نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا تھا جب رکن کا مقام ابراہیم پہ رکھنے لگے تھے، علی نے فرمایا یہ مقام نہیں ہے ابراہیم کا۔ اب یہ جا کے کتابوں سے پڑھنا کہ کب آخری بار کعبہ جو ہے اس کو کب تعمیر کیا گیا تھا۔ امام کعبے کو اس کی بنیادوں پہ رکھیں گے جہاں پہ ابراہیم نے رکھی تھی۔ مسجد نبوی کو وسیع کیا جائے گا، امام وہاں سے شروع ہوں گے۔ زمین و آسمان پہ جہاں جہاں آقا و مولا کے ماننے والے ہیں وہ مکہ پہنچنا شروع ہوں گے۔ میرے آقا و مولا کا لشکر نجف کی طرف چل رہا ہوگا، کیونکہ میرے مولا کا دارالحکومت کوفہ ہوگا، اور اس دور کا کوفہ جو آج ہے وہ نہیں ہوگا، یہ نجف اور کربلا یہ کوفہ کے اندر ہی ہوگا۔ میرے مولا چل رہے ہوں گے اور وادی بیضا پہ جا کے گھمسان کا رن پڑے گا، سامنے سے ابلیس اپنے پورے لشکر کے ساتھ مہدی کا رستہ روکے گا۔ امام بڑھ رہے ہوں گے اور وادی بیضا کے قریب امام پہنچ چکے ہوں گے، گھمسان کا رن ہوگا، امام کے ساتھ 4 انبیاء ہوں گے، امام کے ساتھ 313 صحاب ہوں گے، امام کے ساتھ 10,000 کا لشکر خراسان سے آئے گا، 12,000 کا یمن سے آئے گا، لاکھوں کا ہجوم امام کے ساتھ ہوگا۔ وادی بیضا میں دوپہر کے وقت جنگ شروع ہوگی اور رات چھانے کے قریب ہو جائے گی، ایسے تلواروں کے ساتھ تلواریں اور شعلے آسمان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ ابلیس پہنچے گا اور ابلیس پہنچ کے امام کا رستہ روکے گا، ادھر سے سفیانی کا خروج ہو جائے گا، یمانی
روحانی کا خروج ہو جائے گا، دجال کا خروج ہو جائے گا، امام جنگ کر رہے ہوں گے، یا پیچھے سے ایک آواز آئے گی مہدی تلوار نکال میں آ گیا ہوں. لشکر کہے گا مولا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے، حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے. حضرت ابوالفضل عباس اپنی تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے اشل پہ سیر رکھے ہوئے عباس آ کے مہدی کے لشکر کا علم اٹھائیں گے. مہدی کے لشکر کا علم اٹھا کے حضرت عباس اس وادی بیدا میں گھمسان کے رن میں یوں سروں کو دڑوں سے جدا کر رہے ہوں گے. یا ابلیس مہدی کے گھوڑے کے سامنے کھڑا ہوگا، یا مشرق کی جانب سے ایک ندا آئے گی مہدی گھبرانا نہ میں بھی آ گیا ہوں. آواز آئی اب کون آیا ہے؟ آواز آئی اسد اللہ علی آ گیا. کربلا سے ایک لشکر لے کے حسین اٹھے گا، 72 تلواروں کو علم کیے ہوئے، ہزاروں کا لشکر کریم کربلا کے پیچھے. اب میں یہاں تک آخری جملہ کہوں گا اور یہی آج کا فضائل رکنے لگا. ہر مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا، ہر مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لے گا. میرا آقا، میرا مولا، میرا صاحب الاصل سب سے پہلی بیعت جبریل آ کے میرے مولا کے ہاتھ پہ کرے گا. کل کا دن یہاں پر ہوں، جتنے حوالے لینا چاہنا لے لینا، لیکن شک نہ کرنا تمہیں حسین کا واسطہ. جبرائیل نے آدم سے لے کے 11ویں تک کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. یہ شاگرد ہے علی کا، بیعت نہیں کی ہے. یہ بیعت صرف مہدی کے ہاتھ پہ کرے. منصور فرشتہ 4000 کا لشکر لے کے کربلا سے نکلے گا، ملائکہ کا. یہ 4000 وہ ملائکہ ہیں جو 10 محرم نصرت حسین کے لیے زمین پہ اترے تھے. میرے آقا مولا نے نصرت سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے انہیں عرش پہ بلانے سے انکار کر دیا تھا. تمہیں حسین کے لیے بھیجا تھا، عرش پہ نہ آنا، جاؤ قبر حسین پہ بیٹھ جاؤ. یہ 4000 فرشتے آج بھی منصور فرشتے کے ساتھ قبر حسین پہ بیٹھے. آج بھی منصور فرشتہ کربلا کے باہر حسین کے زائرین کا استقبال کرتا ہے. آج بھی وہ 4000 ملائکہ زمین و آسمان کے درمیان حسین کی قبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے بالوں کو پکھیرے ہوئے حسین پہ گریہ و ماتم کر رہے ہیں، اور حسین پہ صدائے استغاثہ اور صدائے نصرت پہ لبیک کہہ رہے ہیں. جو ہی میرے آقا مولا آئیں گے منصور فرشتہ 4000 ملائکہ کے ساتھ، الیاس، خضر، ادریس و عیسیٰ، 313 اصحاب، 12000، 10000، 6000، 80000، 1,60,000، یہ تمام خروج کرتے کرتے امام کے لشکر میں مل جائیں گے. ہر ایک مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا. موسیٰ فرعون سے بدلہ لے گا، ابراہیم نمرود سے بدلہ لے گا. ہر مقتول اپنے قاتل کو قبر سے نکالے گا. جیسے اس نے اسے مارا تھا ویسے وہ اسے مارے گا. لو تمہارے یقین کے لیے قرآن سر پہ رکھ لیتا ہو، ابلیس کے پوسٹ پہ آ کے میرا مولا علی نیزہ مارے گا. اب مجھ میں سوال کرو کہ حق بنتا تھا علی کا کہ ابن ملجم کو قتل کرتا، اس نے ابلیس کو کیوں مارا؟ اس لیے کہ ابلیس اللہ کا دشمن ہے اور علی ید اللہ. اللہ کے دشمن سے بدلا، اللہ کے دشمن سے بدلا علی نے. زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی. عراق سے حدیث کہتی ہیں عراق سے اگر کوئی عورت زیور سے بھری ہوئی شام کی طرف پیدل سفر کرے اسے کوئی نہیں دیکھے گا. وحشی درندے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے. زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا. زمین اپنے خزانے اگل کے باہر پھینک دے. سونا اور چاندی زمین پہ بکھرا ہوا پڑا ہوگا اور مہدی کے نوکر ٹھوکرے مار کے چل رہے ہیں. میرے آقا کا صدقہ اتارنے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا.
چاروں طرف زمین پہ سبزہ ہی سبزہ ہوگا. بس یہیں سے کل گفتگو چلے گی اور عقیدہ رجت کی طرف جائیں گے. یہ مذہب شیعہ کی مسلمات میں سے نہیں پڑھا جاتا، نہیں سنا جاتا، نہیں اس کو بیان کیا جاتا، تو یہ علیحدہ بات ہے. مسلمات مذہب شیعہ میں سے ہے عقیدہ رجت. سرکار وارث سے زمانہ کے بعد آئمہ کے دور کا پلٹ کے آنا. کل پڑھا جائے گا کہ زمین پہ علی کتنی دیر حکومت کریں گے، حسین کتنی دیر راج کریں گے، پھر زمین میں میرے مختلف بادشاہوں کا کیسا کیسا دور حکومت ہوگا، کس کے دور میں کون کس مقام پہ بیٹھا ہوا ہوگا. جسے ہم عقیدہ رجت کہتے ہیں اسی ہی کو تو جنت کہتے ہیں. کاش اس جملے پہ کوئی بول چاہتا. میں نے یقین کیجئے جان بوجھ کے مائک سے ہٹ کے جملہ بولا ہے. جس کا مقدر ہو وصول کرے، یہ نہ ہو کہ جملے کی بے قدری ہو جائے. اسی کو جنت کہتے ہیں. یہ کوئی آسمان پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں. یہ کوئی اللہ نے آسمان پہ کوئی علیحدہ ہی کائنات نہیں سجائی ہوئی. جو جس امام کے دور میں اٹھے گا وہ اس کی جنت ہوگی. نہ ابلیس ہوگا نہ شر ہوگا. کیسا وہ دور ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں خواہشیں نہیں ہوں گی. اگر اس دور میں پلٹنا چاہتے ہو، عبداللہ ابن مسعود کو حاکم شام نے اپنے دربار میں لا کے لاٹھیوں کے ساتھ، چھڑیوں کے ساتھ مروانا شروع کر دیا. زخمی صحابی علی کا بدن کی پسلیاں ٹوٹ گئی، درد سے کراہ رہا تھا. یہ تخت سے نیچے اترا، ملعون قریب آ کے کہنے لگا صحابی ہے تو، حافظ قرآن بھی ہے، تیرے لیے اتنی رعایت کر دیتا ہوں، بتا کیسے مرنا چاہتا ہے. جیسے مرنا چاہتا ہے ویسی موت دیتا ہوں. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ علی کے صحابی نے آنکھیں کھول کے کہا ویسے مرنا چاہتا ہوں جیسے 12ویں کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے. جتنے الزام لگانے لگاؤ، جتنے بہتان باندھنے باندھو، ہم خاموش ہیں، ہم چپ ہیں. ہمارے انتقام کا دور شروع ہی نہیں ہوا. لیں گے انتقام جب وارث آئے گا. پوچھیں گے ایک ایک کا گریبان پکڑ کے. جب ہم ممبروں سے علی کے فضائل پڑھتے تھے تو تم ہی مجمعوں میں بیٹھ کے دوسرے کے کان میں باتیں کیا کرتے تھے. اب آیا ہے میرا آقا، ان سے پوچھ کے یہ کون ہے. زبان کٹ سکتی ہے، جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، حق زہرا کو نہیں چھپا سکتے. زندہ ہی محمد کی بیٹی کا حق پڑھنے کے لیے اس سے بھی زیادہ سزا دی جائے. جلا وطنی کیا چیز ہے؟ ایک وطن سے نکالو گے، حسین کے عاشق ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں. ہمارا کوئی وطن نہیں ہے. ہمارا وطن وہی ہے جہاں علی کے شیعہ بیٹھے. ہم جب حسین کے مکتب میں داخل ہوتے ہیں تو گھروں کو بھول جاتے ہیں. یہ بچے، یہ ہماری اولاد ہیں، یہ نسل ہماری نسل ہے. گھروں سے نکلے ہیں محمد کی بیٹی کا حق پڑھنے کے لیے. آخری سانس تک پڑھیں گے. میری نسلیں بھی قرضہ ادا کرنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ انہوں نے ہم سے یہ کام لیا. جب ایک ایک قاتل سے انصاف لے رہا ہوگا تو کسی کو قبر سے نکالے گا، اسے درخت کے ساتھ لٹکائے گا. میں غلط پڑھوں، یہ قرآن میرے سامنے ہے، اس کی قسم صرف تیرے توجہ کے لیے نہیں، تیرے یقین کے لیے کھانے لگا. اس قرآن کی قسم ہے، میرا مہدی ان لاشوں کو درخت سے لٹکا کے تازیانہ مار کے گا. یہ اس کا بدلہ ہے جو بطول کو مارا گیا تھا. لے گا دادی کا انتقام. آج ہے میرے مولا کے بابے کا جنازہ.
میرے 11ویں شہنشاہ کا جنازہ، میرا جوان 28 سال کا مولا. ہمارے پنجاب میں جو 8 ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے اسے قبلہ ترابی صاحب کہتے ہیں چپ تازیہ. چپ تازیہ کا جلوس نکلتا لیکن خاموش ہوتے ہیں. حسین کے تازیے پہ ماتم ہوتا ہے، 8 ربیع الاول کا تازیہ چپ کیوں ہوتا ہے؟ صرف وجہ پڑھوں گا اور تیری آنکھیں بھیگ جائیں. سامرا کا گھر تھا، امام کو زہر ملنے کے بعد شہید کر دیا گیا تھا. اس گھر کے اندر ایک مرد تھا، 2 خواتین تھیں، ایک 12ویں کی ماں تھی اور ایک 12ویں کی پھپھی تھی. دروازے پہ فوجی کھڑے ہوئے تھے اور ان فوجیوں کو حکم تھا کہ اس گھر کے اندر سے اگر کسی مرد کی آواز آئے تو گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جانا. بابے کا جنازہ پڑا ہوا اور 12واں چپ کھڑا تھا. گھر کے پردے کی خاطر میرے مولا رویا نہیں بابے کے جنازے پر. منت کر کے کہوں گا آج ہے 11ویں شہنشاہ کا تابوت اٹھنا. اتنی چیخیں مارنا یہ 12ویں کی حسرت ہے. اس کو اس کے بابے کے جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا تھا. اس میرے آقا مولا کو یہ میرے مولا کے یتیمی کا جنازہ ہے. تم اس مولا کی رعیت ہو، یہ میرے آقا کی یتیمی کا جنازہ ہے. سامرا کے ایک مکان میں میرا 12واں چپ کر کے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ رہا تھا. زہر ملی ہے حسن کو بھی، زہر ملی ہے سجاد کو بھی، زہر ملی ہے باکر کو بھی، زہر ملی ہے تقی و نقی و موسیٰ کاظم کو بھی، لیکن اس 11ویں امام کی زہر میں یہ درد ہے. میں غلط پڑھوں مجھے 12واں معاف نہ کرے. زہر ملی ہوئی تھی اور ظالم تازیانے مار رہے تھے. زہر ملی ہوئی تھی اور ظالم امام کے ہاتھوں پہ تازیانے. یقیناً مجلسوں میں میرے آقا مولا تشریف لاتے ہیں. اب تمہاری طرف سے کیونکہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں آواز دے کے کہتا ہوں اے میرے وقت کے آقا مولا، اے یوسف زہرا، اے آل محمد کا انتقام لینے والے، اے ہم غریبوں کی آس مولا، ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے لگے ہیں. اور میرے مولا میں پرسہ دینے سے پہلے پہلا جملہ کہتا ہوں، میرے مالک آپ بابے کے جنازے پہ بیٹھے تھے لیکن مولا آپ چپ بیٹھے تھے. میرے مالک یہ غریبی ہے، ہم ماتم کرتے ہیں، لیکن مولا بیٹھا تو بابا کے جنازے پہ تھا. ہائے 4 سال کی سکینہ جو بابے کے جنازے پہ رونے کے لیے آئی تھی، نہ کسی نے رونے دیا، نہ جنازے پہ بیٹھنے. زہر مل گئی سامرا میں میرے 11ویں شہنشاہ کو. میرے مولا کے بڑے صاحبزادے، ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی سید محمد، آج بھی بلد میں اسے ثانی عباس کہتے ہیں. یہ میرے مولا کا بھائی ہے. ایک میرے مالک کا بھائی ہے جعفر الزکی. اسے تاریخ 2 لفظوں سے یاد کر دیا، میرا دونوں سے اختلاف ہے. ایک لفظ وہ ہے جو میں ممبر پہ کہہ ہی نہیں سکتا. ایک تواب کہا جاتا ہے، توبہ کر لی تھی، استغفر اللہ. ہو امام کا بیٹا، کوئی دعویٰ امامت نہیں کیا. 12ویں کی امامت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس وقت کے شیعوں کا چہرہ اپنی طرف کروا دیا تاکہ میرا بھتیجا محفوظ رہے، جیسے اس ابو طالب نے ایک بھتیجا بچایا تھا. یہ آل محمد کے گھر کا مظلوم ہے. جتنے نقوی سادات بیٹھے ہو نا، ان کی زیادہ نسلیں اسی میرے آقا مولا سے. جلال الدین سرخ پوش اسی آقا مولا کی نسل میں سے. یہ میرے وہ شہنشاہ مولا ہیں جس نے تاریخ کے ستم لے لیے. آج بھی مورخ نے 2 ایسے لفظوں سے یاد کرتا ہے میرے مولا کو، لیکن خاموش رہا. جو ہی میرے 11ویں کا جنازہ تیار ہوا، سرکار جعفر مصلی پہ تھے، صرف فوجیوں اور سپاہیوں کو دکھانے کے لیے کہ مہندی تک کوئی ہاتھ نہ پہنچے. جو ہی لوگوں کی صفیں بند گئیں تو 5 سال کا ظاہری طور پہ میرا 12واں پردے سے آیا.
چچا کے قریب آ کے کھڑا ہوا، روتے ہوئے چچا نے مصلی چھوڑا، میرا 12واں مصلی امامت پہ آ کے اللہ اکبر کہا۔ امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے، سپاہی تلواریں لے کے آئے اور امام غائب ہو گئے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد میرا مولا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے مولا تیرے بابے کا جنازہ آنے والا ہے، ہم منت کر کے ایک درخواست کرنے لگے ہیں، مولا تجھے اتنی مہلت تو ملی تھی نا، تو بابا کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ گیا تھا، مولا تجھے اتنی مہلت تو ملی تھی نا، تو بابے کے جنازے پہ آ گیا۔ سجاد 7 مرتبہ بابے کے جنازے پہ آیا ہے، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے لے جا رہے تھے، بابا بغیر کفن کے چھوڑ کے چلا۔ یہ حوصلے سید الساجدین کے۔ کل والا دن ہے، پھر شب لگ جائے گی، ختم ایام عزا، 100 کے دن ختم ہوں گے، 100 ختم نہیں ہوگا۔ تمہیں غریب زہرا کا واسطہ، 2 مہینے نوکری کی ہے میں نے تمہاری، منت کر کے کہنے لگا ہوں غم کے دن ختم ہوتے ہیں، غم ختم نہیں ہوتا۔ لباس بدلنا، سوگ نہ بدلنا، لباس تبدیل کرنا، عقیدے تبدیل نہ کرنا۔ کل کے بعد ہو سکتا ہے تمہیں تواتر کے ساتھ مجلسے نہ ملے، جیسے تمہیں ایام عزا میں کبھی اس بارگاہ چلے جاتے تھے، کبھی فلاں کے گھر میں مجلس، کبھی فلاں جلوس میں چلے جاتے تھے، کل کے بعد ہو سکتا ہے تمہیں تواتر سے مجلسے نہ ملے۔ میں شبیر کا مسافر جا کر ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، مجلسے نہ بھی ملے، پانی دیکھنا تو رو لینا، اپنی بیٹی کے سر پہ چادر دیکھنا تو رو لینا۔ تو شام کو تھکا ہوا گھر آئے، تیری بیٹی تیرے سینے پہ زر رکھے تو اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو لے۔ اپنی آنکھوں کے کشکول خشک نہ ہونے دینا، آنسوؤں کو جاری رکھنا۔ یہ رومال سیدہ ان کی جگہ ہے۔ ایام غم ختم ہوتے، یہ تو ان کی کریمی ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں دنیاوی معاملات کے لیے آزاد کر دیا۔ غم سے آزاد نہ ہونا، پھر اگلے سال کون رہے گا؟ جو زندہ رہے گا وہی حسین کی عاشور پہ آئے گا نا، وہی غریب زہرا کا جنازہ اٹھائے گا۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے تیرا میرا امام بارگاہوں سے نکل جانا، لیکن جب اپنے غم کے دن ختم ہو تو الوداعی پرسے میں اتنا ضرور کہہ دینا، مولا ہم تو اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، نہ تیری سکینہ گئی ہے، نہ تیری زینب گئی ہے، تیری بہن بھی شام کے جنگلوں میں سو گئی، تیری بیٹی بھی شام کے جنگلوں میں سو گئی۔ آسان تھا علی کی بیٹیوں کے لیے، کیا آسان تھا زہرا کی بیٹیوں کے لیے؟ 11ویں شہنشاہ کا جنازہ، زہر مل گئی سامرا میں، زہر کے بعد تازیانوں سے زخمی کیا گیا، خاموش جنازہ گھر میں پڑا تھا، میرا 12واں سسکیاں خاموش لے کے روتا رہا۔ میرے آقا و مولا نے بابے کی تدفین نہ دیکھی، بس جنازہ پڑھایا اور فوجیوں کی تلواریں نیام سے نکلی اور میرے آقا مولا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ دور گزرا، پھر اس کے بعد چند سال پھر غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ جب سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا لہو رو رہا ہے، ہر روز اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے منہ نجف کی طرف کرتا ہے، رو کے کہتا دے اذن ظہور، میں زمانے سے پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ شہاب الدین مرشی نجفی نے اپنے مکاشفات لکھے ہیں، ان مکاشفات میں انہوں نے لکھا کہ میں نے جب جس آقا مولا کی زیارت کی اسے کس حالت میں دیکھا، انہوں نے جب 12ویں کا مکاشفہ لکھا، وہ پڑھوں گا اور اسی پہ جنازہ آ جائے گا۔ وہ کہتے جب میں نے اپنے آقا مولا کی زیارت کی ہے تو میرے مولا کے رخساروں پہ لہو تھا۔ وہ کہتے میں پوچھنا چاہتا تھا یہ لہو کیسا ہے، یا میں نے دیکھا امام نے مٹھی کو کھولا اور آنکھوں سے لہو آ گیا، میں نے امام کی آنکھوں میں لہو کے آنسو دیکھے، میں نے رو کے کہا مولا میں نے تو سنا خون حسین کا بیٹا روتا تھا، فرمایا وہ صرف 40 سال روئے تھے، میں پوری غیبت میں لہو رو رہا ہوں۔ میں نے رو کے کہا مولا تیری مٹھی
مٹھی میں کیا ہے جسے دیکھ کے لہو روتے ہیں. اس جملے پہ جنازہ آئے گا ماتم کی تیاری کرنا. مارشی کہتے ہیں 12ویں نے اپنی مٹھی کھولی تو مجھے 4 لوہے کی میخیں نظر آئی. وہ کہتے ہیں میں نے تڑپ کے کہا مولا یہ کون سی میخیں ہے؟ زمین پہ گر گیا میرا 12واں. رو کے دے یہ وہی لوہے کی میخیں ہیں جو میری دادی کے پہلو میں پیوست ہو گئی تھی جس نے میرا محسن شہید کر دیا تھا. ہائے زہرا، ہائے زہرا.